بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ کھانے کے آداب، اس میں کھانا کھانے سے پہلے کے، کھانے کے دوران کے، کھانے کے بعد کے اور کھانے میں دوسروں کے متعلق آداب بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے کے متعلق آداب: حلال غذا کھانا، تقویت علی العبادہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کھانا کھانا، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، راستے میں نہ کھانا، نماز سے پہلے کچی پیاز لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور کیلولہ کرنا، شام یعنی رات کا کھانا ترک نہ کرنا، سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا، ایک ساتھ مل کر کھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے: اے پیغمبروں، پاکیزہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا: کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو جب تک کہ اس کے ساتھ اسراف اور تکبر نہ ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور بھرے پیٹ کھانے سے بھی منع فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کا بھی قے کر کے نکال دیا، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بوجھل کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، نیند کو کھینچ لاتا ہے اور عبادت میں سستی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بازار میں کھانا بے حیائی اور کمینہ پن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم میں سے، یا فرمایا ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھا رہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم جمعہ کے بعد کھاتے اور کیلولہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شام کو کھاؤ چاہے ایک مٹھی ردی کھجور ہی ہوں، اس لیے کہ شام کو نہ کھانا بڑھاپے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ سونے چاندی کے تشتریوں میں کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مل کر کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے میں برکت ہوگی۔ کھانے سے پہلے کے آداب: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہلکے ناشتہ کے لیے ہاتھ نہ دھوئے جا سکیں تو کوئی حرج نہیں۔ دسترخوان بچھا کر کھانا، جوتے چپل اتار کر کھانا، تواضع سے کھانا اور انکساری والی نشست اختیار کرنا۔ کھانے کے لیے بیٹھنے کے 3 مستحب طریقے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائے ہیں: اکڑوں یعنی آدمی سرین پر بیٹھے اور گھٹنوں کو کھڑا رکھے، اس کو علامہ شامی نے پہلا درجہ دیا ہے۔ 2 زانوں یعنی جیسے ہم نماز میں قاعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ نماز میں بیٹھنے کے دوران تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں پر کھڑا رکھتے ہیں، اور کھانے کے لیے بیٹھنے میں دونوں پاؤں کو بچھایا جائے گا اور ایک کی پشت دوسرے پر رکھ کر اور آگے کی طرف جھک کر بیٹھیں گے۔ اور تیسری حیت یہ ہے کہ بایاں پاؤں نیچے موڑ کر اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر بیٹھے۔ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا جائز ہے، مگر زمین پر بیٹھ کر کھانا اقرب الی السنہ ہے۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ لینا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، کھانے کو نہ سونگھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی وادی پر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور اس وقت ہمارے سامنے ڈھال پر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کھجوریں تناول فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے، تو فرمایا کہ دسترخوان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے جوتوں کو اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہارے پیروں کو زیادہ راحت پہنچانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: جب تم ایسی چیزیں پاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھاؤ تو کہو بسم اللہ و برکت اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو مت سونگھو جیسا کہ درندے سونگتے ہیں۔ کھانے کے دوران کے آداب: دہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، چھوٹا لقمہ لینا، 3 انگلیوں سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، اگر مختلف اقسام کے کھانے یا پھل رکھے ہوں تو دوسری طرف سے بھی اٹھا کر کھا سکتے ہیں، برتن کے اطراف سے کھانا، بیچ میں سے نہ کھانا، چبا چبا کر کھانا، دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لینا، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا، جب کھانے میں مکھی گر جائے اور کھانا چاہے اور ٹھنڈا ہو تو مکھی کو پورا ڈبو کر پھینک دینا اور پھر وہ کھانا کھا لینا، دوران طعام اچھی باتیں کرنا، بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھانا، کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا، روٹی کو بیچ سے کھانا اور کنارے سے چھوڑ دینا مکروہ ہے، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب تم ایسی چیزیں پاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھاؤ تو کہو بسم اللہ و برکت اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کو مت سونگھو جیسا کہ درندے سونگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لے اور دہنے ہاتھ سے کھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنے سامنے سے کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے اکراش جہاں سے چاہو کھاؤ اس لیے کہ یہ قسم کی کھجوریں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے لہٰذا برتن کے اطراف میں سے کھاؤ اور درمیان میں سے نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، پس اگر وہ شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں علاج یعنی دوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھانا جو زیادہ گرم نہ ہو بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پھونکیں ناپسندیدہ ہیں، ایک سجدے کے وقت پھونک مارنا، دوسرا مشروب میں پھونک مارنا، تیسرا کھانے میں پھونک مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ کھانے کے بعد کے آداب: برتن کو صاف کر لینا، انگلیوں کو منہ سے صاف کرنا، انگلیوں کو 3 مرتبہ منہ سے صاف کرنا، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا صاف کرنا۔ کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لینا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ مذکورہ دعا کے علاوہ اور بھی دیگر دعائیں منقول ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا، کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر کے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، کھانے کے بعد کلی کرنا، کھانے کے بعد خلال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پیالے کو صاف کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 3 انگلیوں انگوٹھے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے کھانا تناول فرما رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ پہنچنے سے پہلے ان کو صاف کر لیا، اور ترتیب یہ تھی کہ پہلے درمیانی انگلی کو، پھر شہادت والی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو صاف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے یا پینے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور اسے بآسانی زیر حلق اترا دیا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب سیر ہو جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی کھانا کھلائے تو چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی دودھ پلائے وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور بھی دودھ پلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہو جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ پر چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے یہاں تک کہ اس کو صاف کر لے یا صاف کروا لے۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر خیبر کے موقع پر ہم نے کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو۔ کھانے میں دوسروں کے متعلق آداب۔ حاضرین کو کھانے پر بلانا، اگر سب کا مشترکہ کھانا ہو تو صراحتاً یا دلالتاً ساتھیوں کی اجازت کے بغیر بلانا درست نہیں۔ خادم کو اپنے ساتھ کھلانا یا کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ کھانا دے دینا۔ کھانے پینے کے وقت بلا وجہ حلت و حرمت کی تحقیقات نہ کرنا۔ کھانے کی مقدار کم ہو تو ایک دوسرے کو ترجیح دینا۔ ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کھانا، یعنی کھانے کے دوران ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرنا جو ساتھیوں کو ناگوار ہو۔ کھاتے وقت موت یا کسی ناگوار چیز کا تذکرہ نہ کرنا تاکہ حاضرین کو کدورت نہ ہو۔ ایک ساتھ ایک سے زیادہ کھجوریں نیز اس طرح کی دوسری چیزیں انگور وغیرہ کو شریک طعام کی اجازت کے بغیر نہ کھانا۔ شریک طعام کو دیکھتے نہ رہنا۔ اکٹھے کھانے میں سب کے ساتھ فارغ ہونا۔ دوسروں کے یہاں کھانا کھا کر ان کے واسطے خیر و برکت کی دعا کرنا۔ کھلانے والے کو یہ دعا دینا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ دوسری دعا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم فرحمہم۔ دعوت کھانے کے بعد بلا ضرورت دیر تک بیٹھے نہ رہنا، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ تو کم از کم ایک دو لقمے اس کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے یہاں جائے اور اس کے یہاں کھانا کھائے تو اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، اور کوئی مشروب پیے تو اس سلسلے میں کچھ نہ پوچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر 2 کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہو جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اور اپنا ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ پیٹ بھر جائے یہاں تک کہ تمام لوگ فارغ ہو جائیں، اور اگر ضرورتاً ہاتھ کھینچ لے تو معذرت کر دے، اس لیے کہ ہاتھ کھینچنے والا شخص اپنے ساتھی کو شرمندہ کرے گا جس کی بنا پر وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا، ممکن ہے کہ اس کو ابھی کھانے کی حاجت باقی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو الحسن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اپنے بھائی کا بدلہ دو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کو بدلہ دینا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کسی کے گھر میں داخل ہو اور وہ اسے کھانا کھلائے اور پانی پلائے تو اس کے لیے دعا کرو، یہی اس کے لیے بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے مکان پر کھانے تشریف لے گئے تو جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو دعا پڑھ لی تمہارا کھانا نیک لوگ تناول فرمائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں اور روزے دار تمہارے گھر افطار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھانا کھانے کے بعد ان کی درخواست پر دعا دی۔
اے اللہ تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو جو بھی نفقہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس پر اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے۔